بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ فلسطین پر ہونے والے مظالم پر دل کٹنے لگا ہے۔ ہر روز ایک ایسا واقعہ سوشل میڈیا پر گردش کرتا نظر آتا ہے جسے دیکھ کر لوگوں کے دل غم زدہ ہو کر رہ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ فلسطینی بچی کے ساتھ ہوا جس کا دادا اس بچی کے مردہ وجود کو گود میں اٹھائے اسرائیلی فوجیوں کو بد دعائیں دے رہا تھا، روتے ہوئے اللہ کو پکار کر مدد طلب کر رہا تھا۔ اس بچی کے ساتھ اسرائیلیوں نے جو سفاکی دکھائی تھی وہ سن کر آپ کے دل پر سب برداشت نہ کر سکیں گے۔ اس کے بعد اچانک جو کچھ مردہ بچی کے ساتھ ہوا وہ دیکھ کر لوگ اپنی آنکھیں جھپکنا بھول گئے۔ اللہ نے ایک ایسا کرشمہ کیا جس نے اسرائیلی فوجیوں کے ہوش اڑا دیے۔ دوستو، اس سے پہلے کہ ہم واقعہ کو بیان کریں، آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ واقعہ بھی غزہ پٹی کے قریب علاقوں کا ہے جہاں اسرائیلیوں نے فلسطینیوں کے خاندانوں کے خاندان نذر آتش کر دیے۔ کہیں بم دھماکے تو کہیں گولیاں، جیسے قیامت برپا ہو چکی ہو۔ یہاں ہر طرف ظلم کا بازار گرم ہو، وہاں یکدم اللہ کے کرشمے جاں بجاں نظر آنے لگتے ہیں، جو کہ دشمنوں کے لیے کھلی تنبیہ ہے کہ باز آ جاؤ، جب میں غصے میں آ گیا تو تب برباد ہو جاؤ گے۔ ایسا ہی آج کل اسرائیل کے ساتھ بھی ہو رہا ہے، لیکن اس کی آنکھوں پر کفر کی ایسی پٹی بندھی ہوئی ہے کہ اسے کچھ بھی دکھائی نہیں دے رہا۔ فلسطینیوں پر ظلم کر کے ان کے دل پتھر ہو چکے ہیں۔ یہ واقعہ معصوم سی 5 سالہ بچی کے ساتھ پیش آیا جس پر اسرائیلیوں نے وہ ظلم ڈھائے کہ خدا کی پناہ۔ دوستو، یہ معصوم بچی شمالی غزہ پٹی کے علاقے میں اپنے والدین اور دادا دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ صبح صبح وہ مدرسے میں قرآن پاک پڑھنے جایا کرتی تھی۔ وہ بھی 30ویں پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کو حفظ کر رہی تھی۔ بہت شوق سے قرآن پاک کو پڑھتی۔ جب فلسطینی نوجوانوں نے اسرائیلیوں کے مظالم سے تنگ آ کر ہفتے کی صبح ان پر حملہ کیا تو اسرائیلیوں سے اپنی شکست برداشت نہ ہوئی، اس لیے وہ غزہ پٹی پر دوبارہ سے حملہ کیا۔ یہ معصوم اس وقت بلند آواز میں صورتوں کو یاد کر رہی تھی جب مدرسے کے احاطے میں اسرائیلی فوجی داخل ہو گئے۔ انہوں نے پوری مسجد اور مدرسے کی جگہ کو اپنی حراست میں لے لیا۔ وہ ایک چھوٹی سی مسجد تھی۔ بچے اسرائیلیوں کو دیکھ کر گھبرا گئے۔ مولانا صاحب کہنے لگے کہ یہاں پر اللہ کا کلام سکھایا جاتا ہے، اس لیے آپ لوگ یہاں سے چلے جائیں۔ لیکن اسرائیلیوں نے ان مولانا اور مفتیوں کو مارنا شروع کر دیا۔ یہ سب دیکھ کر بچے سہم کر رہ گئے، ان میں وہ بچی بھی شامل تھی۔ بات جھگڑے پر پہنچ گئی۔ ایک مولانا نے تمام بچوں کو ایک کمرے میں بند کر دیا تاکہ انہیں کوئی چوٹ نہ لگ جائے، لیکن چند اسرائیلی فوجیوں نے اس بچے کو پسٹل کا بٹ مارا جس سے خون نکلنے لگا۔ اس فوجی نے کمرے کا دروازہ کھولا اور کمرے میں داخل ہو گیا۔ تمام مفتی اور مولانا کو اسرائیل فوجی زخمی کر چکے تھے۔ سب کا دھیان اب ان بچوں کی طرف تھا۔ تمام بچے سامنے کونے میں کھڑے تھے۔ وہ اسرائیلی فوجی اندر داخل ہوئے۔ اسرائیلی فوجیوں کے ہاتھ میں اسلحہ دیکھ کر تمام بچے سہم کر ایک دوسرے کے ساتھ سمٹنے لگے۔ پہلے تو تمام 7 سال کے بچوں کو بچیوں سے علیحدہ کیا اور ایک دیوار کے ساتھ لگا دیا۔ کہنے لگے کہ اپنے دونوں ہاتھ اوپر کر لو۔ وہ بچے رونے لگے، کہنے لگے ہمیں اپنے گھر جانا ہے۔ وہ بچی بھی رو رہی تھی، بار بار اپنی ماں کو پکار رہی تھی۔ اسرائیلیوں نے بچوں کو ایک ساتھ کھڑا کر کے سب پر یکدم ہی فائر چلا دیے۔ بچوں کی چیخو پکار ہر طرف گونج رہی تھی۔ تمام 7 سالہ بچے مر چکے تھے۔ یہ دیکھ کر جتنی بھی بچیاں وہاں موجود تھیں وہ چیخ اٹھی۔ اس کے بعد اسرائیلیوں کا رخ ان بچیوں کی جانب تھا۔ وہ بچیاں چیخ رہی تھی کہ ہمیں اپنے گھر جانا ہے، لیکن اس اسرائیلیوں نے بچیوں پر رحم نہ آیا۔ انہوں نے اس معصوم بچی کو سب سے پہلے پکڑا اور تیز دھار والا چاقو نکال کر اس کا کان کاٹا۔ وہ بچی بلکنے لگی، رونے لگی۔ تکلیف کی شدت اس قدر زیادہ تھی کہ وہ چلا چلا کر رو رہی تھی، لیکن وہ بے بس تھی۔ اس کے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے۔ اسی طرح باقی بچیوں کے بھی اعضاء کاٹنے لگے۔ سب کی سب تڑپ رہی تھی۔ سفاک فوجی چاقو سے ان کا وجود کاٹ رہے تھے۔ وہ بچیاں درد سے تڑپ تڑپ کر مر چکی تھی۔ اسرائیلیوں نے جب اپنے بدلے کی آگ ان بچیوں کے خون سے بجھائی تو وہاں سے واپس چلے گئے۔ وہاں پر مفتی مولانا ابھی بھی زخمی پڑے
تھے۔ تھوڑی دیر بعد بچوں کے ماں باپ جب وہاں پہنچے تو سب دیکھ کر رونے اور تڑپنے لگے۔ اس بچی کا دادا بھی اسے لینے آیا تھا، لیکن وہاں مولانا اور مفتی کو زخمی دیکھ کر گھبرا گیا۔ جب کمرے میں دیکھا تو مردہ بچوں کی لاشیں دیکھ کر دل پھٹے جا رہے تھے۔ اس بچی کے دادا نے لڑکی کو مردہ حالت میں دیکھ کر رونا اور تڑپنا شروع کر دیا۔ پھر اس نے اپنی پوتی کو گود میں اٹھایا اور باہر نکل گیا۔ گلی میں چلانے لگا، رونے لگا، یا اللہ ان اسرائیلیوں کو ان کی بے حسی اور سفاکے کی سزا دے، جن کے مظالم کی کوئی انتہا نہیں ہے۔ انہوں نے ہمارے بچوں کو بے دردی سے مارا ہے، پروردگار ان کو عبرت ناک موت دے، تو ہی کوئی کرشمہ دکھا دے۔ ابھی اللہ سے رو کر فریاد کر ہی رہا تھا کہ پوتی کے مردہ وجود کو ہاتھ میں پکڑے ہوئے جا رہا تھا۔ گھروں میں مقید لوگ جانتے تھے کہ چھوٹی سی مسجد میں کون سی قیامت ٹوٹی ہے۔ سب لوگ اندر ہی اندر رو رہے تھے۔ دادا کی سسکیوں میں ایک اور سسکی سنائی دی کہ بچی کے دادا فوراً سے چپ ہوئے۔ انہیں لگا ان کے ہاتھوں میں مردہ وجود میں حرکت سی ہوئی ہے۔ انہوں نے فوراً اسے اپنی پوتی کی طرف دیکھا، جس کا نہ کان تھا نہ ہی ہاتھ، اور ہونٹ بھی کٹے ہوئے تھے، چہرے پر خون ہی خون تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ جیسے وہ چہرہ دوبارہ سے سلامت ہو گیا ہو، ہر چیز واپس آ گئی ہو۔ وہ مسکرا رہی تھی، مگر اس شخص نے دیکھا کہ اس کی پوتی کے اندر سے ایک سفید رنگ کا نور اٹھ رہا ہے اور اٹھ کر آسمان کی جانب جانے لگا۔ اس بزرگ نے جیسے ہی آسمان کی طرف دیکھا، وہ نور ایک سفید پرندوں کے جھرمٹ میں آسمان کی طرف جا رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ دادا جان، ہم جنت میں ملاقات کریں گے، اللہ تعالیٰ فلسطینیوں کو فتح دے دے گا۔ یہ کہتے ہوئے اس کا وجود ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ اس کے بعد بم دھماکوں کی آوازیں آنے لگی۔ جہاں پر اسرائیلی ٹھہرے ہوئے تھے، تمام اسرائیلی جل کر خاک ہو گئے۔ جب یہ خبر اس معصوم بچی کے دادا کو پہنچی تو سمجھ گئے ان معصوم بچوں کی بددعائیں اور سسکیوں نے رب ذوالجلال کو اسرائیلیوں پر غصہ دلایا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے کی ایک معمولی سی جھلک دکھائی ہے اور یہ لوگ جل کر خاک ہو گئے۔ بے شک اللہ تعالیٰ معصوم بچوں کے خون کا ایک قطرہ بھی ضائع نہیں کرتا اور نہ ہی ہوگا۔ فلسطینی بچے جو شہید ہو چکے ہیں وہ سب جنت میں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے تمام فلسطینی جو شہید ہو گئے ہیں ان کے لواحقین کو صبر و جمیل عطا فرمائے اور فلسطین کو آزاد کر دے، آمین۔